حجاج بن یوسف کے ذریعے تعمیر میں تبدیلی خانہ کعبہ کے اندر۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجاج بن یوسف کے ذریعے 74 ہجری میں شہادت کا واقعہ پیش آیا اور ان کی حکومت ختم ہو گئی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی، تو حجاج بن یوسف نے امیر عبد الملک بن مروان کو لکھا کہ عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی تعمیر کعبہ کو برقرار رکھا جائے یا اسے بدل کر قریش کی تعمیر کی طرح کر دیا جائے۔ تو عبد الملک بن مروان نے آرڈر لکھا کہ دیوار کی اونچائی تو برقرار رکھی جائے، البتہ بقیہ تعمیر کو قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا جائے۔ چنانچہ اس بنا پر حجاج بن یوسف نے شمالی دیوار کو گرا کر قریش کے موافق دیوار قائم کر دی اور مشرقی دروازے کو بلند کر دیا اور اندرونی سطح کعبہ کو پتھروں سے بھر کر دروازے کے برابر کر دیا اور مغربی دروازے کو بند کر دیا۔ آج تک بیت اللہ کی حیت اسی طرح کی چلتی آئی ہے۔ چنانچہ یہ تفصیل جو ہے تفسیر عزیز، یہ آیت نمبر 267 سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 کے تحت جو ہے آیت نمبر 267 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ تفسیر عزیز ہی صفحہ 267 پر بھی ہے۔ چنانچہ اب اس سلسلے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ بعد میں جب عبد الملک بن مروان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ حدیث کا علم ہوا تو اسے اپنے حکم پر بڑی ندامت ہوئی۔ پھر خلیفہ ابو جعفر منصور نے اپنے دور حکومت میں اسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے موافق کرنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اس بات کی قسم دلاتا ہوں کہ اس اللہ کے گھر کو آپ بادشاہوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بننے دے، جو چاہے اپنی مرضی سے تبدیلی کرتا رہے، اس سے لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت و عظمت نکل جائے گی۔ چنانچہ مذکورہ خلیفہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ چنانچہ یہ تفصیل جو ہے الروض الانف کی پہلی جلد صفحہ 339 پر اس کو نقل کیا۔ اس کے بعد عثمانی خلفاء میں سے سلطان مراد نے ضرورت کے مطابق بیت اللہ شریف کی تعمیر و مرمت کا کام انجام دیا اپنے زمانے میں، اور ابھی چند سال قبل اور ہر زمانے میں اور اب بھی جو ہے اس کی تعمیر چل رہی ہے۔ سعودی عرب فرمانروا چند سال قبل سعودی فرمانروا شاہ فہد بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تجدید کی سعادت حاصل کی، لیکن یہ سب تعمیرات اسی انداز پر ہوئی جو قریش نے کی تھی، اور اب زیادہ تر جو ہے وہ تعمیرات وہ صحن کی بڑھاوے کے لیے، کیونکہ پبلک اب زیادہ آتی ہے، قوم زیادہ آتی ہے، عوام الناس اور لوگوں کا مجمع اور ہجوم زیادہ ہو جاتا ہے، تو ابھی حال ہی میں سننے میں آیا ہے کہ حدود حرم کی توسیع کا کام اور جو اس کے ارد گرد دکانیں، ہوٹل اور عمارات ہے، ان تمام کو منہدم کر کے اس کی توسیع کا کام شروع کیا جائے گا۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا چلا آیا ہے، اور جو خانہ کعبہ کا جو کالا غلاف نما جو گھر ہے، جو بیت اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اسی اپنی حالت پر باقی ہے، باقی ارد گرد کا کام ہمیشہ یہ چلتا رہتا ہے۔ اب یہ کب تک ہوتا رہے گا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ چنانچہ یہ تفصیلی بحث جو ہے کتاب المسائل کی تیسری جلد صفحہ 218 پر جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے، اور اس کے عنوان ہے حجاج بن یوسف کے ذریعے تعمیر میں تبدیلی۔